950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، چند لوگ دین کی طرف مائل ہوئے، اور آج نبی کے ایک امتی کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دین کا کام کرتا ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑا واعظ کرتا ہے، کتنے لوگ اس کی بات سنتے ہیں؟ کام کرنے والے کا کام ہے کام کرنا، پیغام پہنچانے والے کا کام ہے پیغام پہنچانا، کوئی سنتا یا نہیں سنتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی لیے علم والے علم کی بارش برسا رہے ہیں، اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اس علم کی قدر و اہمیت ہے، دل کے اندر اس کے علم کی قدر و منزلت ہے، وہی دل اس علم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس دل کے اندر علم کی قدر و منزلت نہیں ہے وہ دل کبھی بھی اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یاد رکھو، آج تم اہل ایمان پر ہنسو گے، ایک وقت آئے گا تم پر بھی ہنسا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہے، پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا حکم تمہاری طرف متوجہ ہے تم اس کے پورا کرنے میں لگے رہو، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنے پاک کلام کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، پھر اس کے بعد نبوت کا تاج حضرت ادریس علیہ السلام کے سر پہ رکھا گیا، پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت کا تاج اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے سر پہ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر جو پہلے رسول ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ہر رسول نبی ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ہر رسول نبی ہے پر ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں جو پہلے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات کو آگے لے کے چلتا ہے۔ نبی کہتے ہیں جو پہلے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات کے مطابق آگے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور رسول کہتے ہیں اس کو جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ نئی شریعت جسے سونپی جائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر جو پہلے رسول آئے ہیں، نبی تو آتے رہے، جس طرح حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، لیکن رسول جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے انہیں نئی شریعت عطا فرمائی۔ تقریباً کم و بیش 1000 سال، کم و بیش 1000 سال یہ اس دنیا کے اندر رہے۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت عطا ہوئی۔
تکالیف، مصائب، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کے پاس ان کے پیروکار چند لوگ تھے، گنتی کے چند لوگ جو ان کو پیروکار بنے۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، چند پیروکار بنے ہیں۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر ایک شخص اگر دین کا کام کر رہا ہے اور اسے یہ آوازیں لگاتے ہوئے ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، لوگ آوازیں کستے ہیں اس پر کہ بھائی اتنے عرصے سے یہ دین کا کام کر رہا ہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس نے کتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا، کتنے لوگوں کو اس نے دین حق پر چلنے والا بنا دیا، کتنے لوگوں کو اس نے راہ راست پر چلا دیا۔ 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، چند لوگ دین کی طرف مائل ہوئے، اور آج نبی کے ایک امتی کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دین کا کام کرتا ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑا واعظ کرتا ہے، کتنے لوگ اس کی بات سنتے ہیں؟ کام کرنے والے کا کام ہے کام کرنا، پیغام پہنچانے والے کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ بارش برستی ہے نا، وہ ساری زمین کو سیراب کرتی ہے، کہیں زمین نفع دیتی ہے، کہیں زمین نقصان پہنچاتی ہے۔ کون سی زمین نفع دیتی ہے؟ جو سیم زدہ نہ ہو، جو سیم زدہ زمین ہو اس پہ بارش برسے وہ بدبو دیتی ہے، وہاں سے بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علم والے علم کی بارش برسا رہے ہیں، اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اس علم کی قدر و اہمیت ہے، دل کے اندر اس کے علم کی قدر و منزلت ہے، وہی دل اس علم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جس دل کے اندر علم کی قدر و منزلت نہیں ہے وہ دل کبھی بھی اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ آسمان سے بارش برستی ہے نا، بارش اسی برتن کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے جس برتن کا منہ کھلا ہو اور اس کا منہ آسمان کی طرف ہو۔ جس برتن کا منہ اوندا ہو، جو برتن اوندا پڑا ہوا ہو اور اس کا منہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہو، اس برتن کے اندر کبھی پانی نہیں جاتا۔ پانی ہمیشہ اسی کے اندر جائے گا کہ جس کا منہ آسمان کی طرف ہوگا اور منہ کھلا ہوگا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارا منہ کس طرف ہے، ہمارا منہ کس طرف ہے۔ اگر ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ایک حکم سے ہی ہماری زندگی بدل سکتی ہے، کسی ایک بات سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، دلوں کے منہ بند ہیں، تو پھر ساری زندگی سنتے رہیں، ان باتوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قوم نے بات نہ مانی، تمسخر اڑایا، تکالیف پہنچائیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور کہا کہ اے نوح، اب تیرا کام ہے کشتی بنانا، تو کشتی بنا، کشتی بنا، اور کشتی بنانے کے بعد اپنے پیروکاروں کو اس کشتی میں سوار کر، پھر میں جانوں اور یہ لوگ جانیں، پھر میں جانوں اور یہ لوگ جانیں۔ یہاں تک آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس کے اندر عرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تم ان پر پریشان نہ ہو، تمہیں ان پر صدمہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔
इन्नहुम मुग़रक़ून, ये अब गर्क हो कर रहेंगे। वयस्नउल फुल्क, चनाचे वो कश्ती बनाने लगे। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन, और जब भी उनकी कौम के कुछ सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते थे। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम हम पर हंसते हो तो जैसे तुम हम पर हंस रहे हो उसी तरह हम तुम पर भी हंसते हैं। फसौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, लोग कश्ती के पास से गुजरते हैं, नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे हैं। देखो पहले तबलीग कर रहा था, अब बड़ा ही बन गया है। लकड़ी के काम को करने वाले को बड़ई कहते हैं। देखो, जिसे आमतौर पर तरखान भी कहा जाता है। देखो पहले ये दीन का काम कर रहा था, बड़े वाज़ और नसीहत कर रहा था, अब बड़ई बन गया है, कश्तियां बना रहा है, मजाक, हंस रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर। आज भी इस माशरे के अंदर जो दीन का काम करता है लोग उस पर हंसते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देखो बड़ा दीनदार बना फिरता है, देखो इसे जीने का शऊर नहीं है, इसे जदीद ज़माने के तर्ज ज़िंदगी का पता नहीं है, इसे मौजूदा माशरे के साथ ढलना चाहिए, माशरे के साथ चलना चाहिए। ये पुरानी बातें करता है, ये पुराने ज़माने की बातें करता है। याद रखो, आज तुम अहले ईमान पर हंसोगे, एक वक्त आएगा तुम पर भी हंसा जाएगा, तुम पर भी हंसा जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि तुम मुझ पर हंस रहे हो और मैं तुम पर हंस रहा हूं कि देखो इन पर अजाब आने वाला है और ये दिल लगी के अंदर मसरूफ है। मैं देख रहा हूं कि ये अजाब के अंदर गिरफ्तार हैं। इस उम्मत के लोगों को बशारत दी गई कि तुम सब्र से काम लो, तुम हिम्मत से काम लो। लोग जो तुम्हें ताने देते हैं देते रहें, तुम पर हंसते रहें। एक वक्त आएगा कि रब ताला तुम्हें मसारियों पे बिठाएगा, तुम्हें मसारियों पर बिठाएगा और वो लोग तुम्हारे सामने से गुजरेंगे और रब ताला तुम्हें कहेगा अब इन लोगों पर तुम हंसो। पढ़े सूरह मुतफ्फिफीन, आखिरी पारा है, उसकी आखिरी आयत का तर्जमा। आज कुफार हम पर हंसते हैं ना, ईमान वालों पर हंसते हैं। एक वक्त आएगा ईमान वाले मसारियों पर बैठे होंगे, तकिए लगाकर बैठे होंगे, हुरो गिलमान के अंदर बैठे होंगे, जन्नत की मसारियों पर बैठे होंगे और ये कुफार सामने से गुजरेंगे तो ये अहले ईमान उन्हें देखकर हंसेंगे और कहेंगे तुम दुनिया पर हम पर हंसते थे, दुनिया के अंदर हम पर हंसते थे, आज मौका आ गया है, रब ताला ने हमें अता फरमा दिया है, आज हम तुम पर हंस रहे हैं। इसलिए दीन के मामला बड़ा नाजुक है। दीन के मामले में दुनिया के अंदर किसी पर ना हंसना। किसी की पगड़ी को देखकर, किसी की दाढ़ी को देखकर, किसी के हुलिये को देखकर, किसी की गुफ्तगू को देखकर आज हम हंसते हैं, उलमा का मजाक उड़ाते हैं। आज हम उलमा का मजाक उड़ाते हैं, अहले इल्म का मजाक उड़ाते हैं। खुदारा कभी ऐसा ना करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था अपनी कौम से, आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, एक वक्त आएगा कि तुम पर भी हंसा जाएगा। तो वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देखते तो हंसते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए नूह तुम अपना काम करते रहो, तुम उन लोगों की बातों पर तवज्जो ना दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे। कितना अरसा वो मसरूफ़ रहे, मुख्तलिफ रवायात आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा राजे कौल है कि 2 साल के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। ऐसे हाल के अंदर कश्ती बनाई कि उस जमीन पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। कश्ती तो वहां बनाई जाती है ना जहां करीब कोई दरिया हो या कश्ती चलाने का वहां इंतजाम हो, वहां कश्ती बनाई जाती है। लोग इस वजह से भी हंसते थे कि देखो दूर दूर तक तो पानी का नामो निशान नहीं है और ये कश्ती बना रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लगे रहे। पता ये चला कि जो अल्लाह का हुक्म तुम्हारी तरफ मुतवज्जह, तुम उसके पूरा करने में लगे रहो। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, लोगों का काम ही कहना है, लोगों का काम ही बातें करना है।
تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ ببانگ دہل کہو کہ میں اس رب کا حکم پورا کر رہا ہوں جس رب نے مجھے جان بخشی ہے، جس رب نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 2 سال کے عرصہ کے اندر بنایا، اور کشتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل بیت کو کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کشتی کے ساتھ اپنے اہل بیت کو تشبیہ دی ہے، کہا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہیں، تم اگر بچنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی اہل بیت کی محبت میں آ جاؤ، اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ کشتی بن جائے اسے اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے ستاروں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کشتی جب پانی پر چلتی ہے نا، اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کشتی کا ملاح جو ہے وہ ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے، ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے، پھر جا کر وہ کشتی منزل مقصود پہ پہنچتی ہے۔ اہل بیت کشتی کی مانند ہے، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، دونوں سے محبت ضروری ہے، دونوں سے محبت ہوگی تو ہم منزل مقصود پہ پہنچیں گے۔ اور علامہ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا یہ مادیت سے بھرا پڑا ہے، مادیت سے بھرا پڑا ہے، جب مادیت اترے گی، مادیت ختم ہوگی، پھر اس کی روح نکلے گی، اور اس کی روح کو ایمان اور عمل صالح کی کشتی میں سوار کروا کر رب تعالی منزل مقصود پہ پہنچائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ملفوظات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اے حضرت انسان، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، ہر انسان کو فنا ہے، ختم ہونا ہے، جب انسان ختم ہو جائے گا پھر اس کی روح کو ایمان اور عمل صالح کے کشتی میں سوار کروا دیا جائے گا۔ اس لیے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان اور عمل صالح کی کشتی تیار کرو۔ آج مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے کہ ہم بھی کشتی تیار کریں، ہم بھی کشتی بنائیں، اور کشتی کون سی؟ ایمان اور اعمال صالح کی، ایمان اور اعمال صالح کی کشتی ہمارے پاس ہوگی تو ہم منزل مقصود پہ پہنچیں گے۔ ہم نے دیکھا انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے نا، جسم سے روح نکل جاتی ہے اور جسم ایک لاشا تصور ہوتا ہے۔ اب روح کس پر سوار ہو کر منزل مقصود پہ پہنچے گی؟ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ جنت کے بالا خانے ہیں، رب کا دیدار ہے۔ اس منزل پر ہماری روح ایمان اور اعمال صالح کی کشتی میں سوار ہو کر جائے گی، اور اگر ہم نے یہ کشتی نہ تیار کی تو پھر ہماری روح بھٹکے گی، پھر ہماری روح کی منزل یہ نہیں ہوگی، پھر ہماری روح کی منزل اللہ نہ کرے جہنم کی گھاٹیاں ہوں گی۔ اس لیے ایمان اور اعمال صالح کی کشتی تیار کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال کے اندر کشتی تیار کی۔ کشتی کی ساخت کیا تھی؟ 525 فٹ لمبائی تھی، 88 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور 52.5 فٹ اس کی اونچائی تھی۔ 3 منزلہ یہ کشتی تھی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اے موسیٰ، اے ہارون، اے حضرت نوح، کشتی جب تیار ہو جائے نا تو دیکھنا جب زمین پانی اگلنا شروع کرے، پانی اگلنا، جب تندور سے پانی نکلے، تندور تو ایک تندور وہ ہے کہ جس میں ہم روٹیاں بناتے ہیں، اسے بھی تندور کہا جاتا ہے، سطح زمین کو بھی تندور کہا جاتا ہے۔ جب زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے
تو اے نوح تم یہ کرنا کہ اپنے پیروکاروں کو اس کشتی پر سوار کروا لینا، اور جتنے بھی جاندار ہیں ان جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پہ سوار کر لینا۔ کشتی 3 منزلہ تھی، پہلی منزل پر جاندار سوار ہوئے، دوسری منزل پر انسان سوار ہوئے، تیسری منزل پر ان کا سامان رکھا گیا، تیسری منزل پر ان کا سامان رکھا گیا، یا پھر اس طرح پہلی منزل پر جاندار رکھے گئے، دوسری منزل پر سامان رکھا گیا، اور تیسری منزل پر ان کے پیروکار رکھے گئے۔ جب پانی ابلنا شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھ کر کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اب ان کے پیروکار کتنے تھے؟ 80 تھے یا 82 تھے یا 40 تھے، جتنے بھی تھے یہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جتنے بھی جاندار، وہ جاندار کہ جن کی افزائش نسل ہوتی ہے، جن کی نسل آگے بڑھتی ہے تولیدی اعتبار سے، ان جوڑوں کو رکھا گیا، کیڑے مکوڑوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ جاندار کہ جن کے تولیدی عمل سے جنس آگے بڑھتی ہے، جنس آگے بڑھتی ہے، ان جانداروں کو ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کروا لیا گیا، پھر ان کا سامان رکھا گیا، اور ان کے پیروکار جو ہے وہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھتے ہوئے کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب کشتی چلنا شروع ہوئی، پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ آتا ہے روایات کے اندر 40 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی ہے، 40 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ یہاں 2 دن مسلسل بارش ہو تو کتنا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے؟ 40 روز صبح و شام مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ پانی اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ بلند پہاڑیوں کی جو چوٹیاں تھیں ان سے بھی 20 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا، ان سے بھی 20 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اتنی غضبناک تھی، اتنی غضبناک تھی کہ کشتی پر سوار ہونوں کے علاوہ، کشتی پر سوار جتنے لوگ تھے ان کے علاوہ رب کو کسی پر رحم نہیں آیا۔ علامہ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اگر رحم آنا ہوتا تو رب تعالیٰ کو اس دن اس بچے پر رحم آتا، جس بچے کو، وہ شیر خوار بچہ کہ جس بچے کو ایک نافرمان عورت اپنی گود میں لیے کھڑی تھی، پانی جو جو بلند ہوتا وہ پہاڑی پر چڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ پانی بلند ہوتا رہا اور وہ پہاڑی کی چوٹی پر چلی گئی، یہاں تک کہ پانی اس کے کندھوں تک آ گیا۔ اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اوپر کر لیا کہ میرا بچہ بچ جائے، لیکن اللہ رب العزت کا جب حکم آتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ معصوم بچہ ہے یا بڑا ہے۔ جب اللہ کے حکم ٹوٹے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کا غضب نازل ہوگا تو اس کی لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں ایک اور واقعہ بھی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ جب پانی بلند ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، حام، سام، یافس، کنعان، 4 بیٹے۔ اور یہ کنعان جو تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بیوی سے تھا جو بیوی کافرہ تھی، مسلمان نہ ہوئی تھی۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے گھر رہتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ تو ان کے جتنے پیروکار تھے کشتی میں سوار ہو گئے، کنعان کشتی میں سوار نہ ہوا۔ اس نے کہا جب پانی بلند ہوگا میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ جب کشتی چلنے لگی، پانی بڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا تو بھی سوار ہو جا، تو بھی سوار ہو جا۔
تو اس نے کہا میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی نجات کی دعا مانگی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے دعا مانگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ گھر میں رہتا تھا، صحبت اگرچہ غلط تھی، غلط صحبت کے اندر یہ پڑا رہتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے ابو منصور بہت بڑے ایک مفسر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے یہ دعا کی نا کہ اللہ میرے اہل کو بچا لے، یعنی میرے بیٹے کو بچا لے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا اس لیے کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ یہ میرا بچہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر علم تھا بھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل کے اندر تمنا یہ تھی کہ یہ کشتی میں سوار ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت میں آئے گا، تو نیک لوگوں کے صحبت میں آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح اب تیرا بیٹا تیرے اہل میں نہیں ہے، اس لیے کہ میرا نافرمان ہے، میرا نافرمان ہے۔ پتہ یہ چلا باپ کی ولایت اولاد کو نہیں بچا سکتی، باپ کی ولایت بچانی ہوتی۔ آج کہتے ہیں میرا باپ مولوی تھا میں بخشا جاؤں گا، میرا باپ مولوی تھا، میرا باپ حاجی تھا، میرا باپ بڑا نیک متقی ہے میں بھی بخشا جاؤں گا، یا میرا تعلق فلاں پیر سے ہے، میرا تعلق فلاں اللہ والے سے ہے، بس خود عمل شمل کرنا کوئی نہیں، خود عمل شمل کرنا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں جی، وہ تو اللہ والے تھے جن کا تم ذکر کرتے ہو، وہ تو اللہ کے پاس اللہ کا قرب انہیں مل چکا تھا، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہو چکا تھا، ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، یا کہ یاد رکھنا ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عمل نہ کرو اور کہو کہ میرا تعلق ہے تو میں بخشا جاؤں گا۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرا فرما بردار نہیں ہے، اس لیے بیٹے کی ولایت پر باپ بھی نہیں بخشا جائے گا، بیٹے کی ولایت پر باپ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، آزر بت پرست ہے، باپ آزر بت پرست ہے، بیٹا نبی ہے، ادھر باپ نبی ہے، بیٹا نافرمان ہے، کہا کہ نہیں بخشا جائے گا، ہر بندے کو اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہوگا۔ تو یہ کشتی چلی، 40 روز تک بارش ہوتی رہی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی کم ہوا، یہاں تک کہ قیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ کشتی چلتی رہی، کتنا عرصہ کشتی چلی؟ 150 دن، 150 دن یہ کشتی چلتی رہی اور لوگ اس کے اندر رہے، یہاں تک کہ جب پانی تھم گیا، پانی رک گیا، پانی ٹھہر گیا اور زمین پر سے پانی ختم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح اب اس کشتی سے اتر اور میرے پیغام کو پھر لے کر چل۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل آگے چلی ہے، اس کے بعد نوع انسانی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب طوفان کا عذاب آیا تھا، اس کے بعد جو نئی نسل انسانی شروع ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے شروع ہوئی ہے، 3 بیٹوں سے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کون کہ ان کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، حام، سام، یافس، ان سے نسل انسانی شروع ہوئی ہے، اور آج تک جو جتنی بھی حضرت آپ دیکھتے ہیں انسان، یہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہے، ان تینوں میں سے ہم کسی ایک کی اولاد ہیں۔ 60 سال حضرت نوح علیہ السلام حیات رہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسی واقعے کو بطور تسلی کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے بارے میں بھی کہا کہ اے میرے حبیب دیکھ
میرا ایک جلیل القدر بندہ جس کا نام نوح تھا، وہ آیا، لوگوں نے اسے بھی ستایا، لوگوں نے اسے بھی پریشان کیا، لوگوں نے اسے بھی دکھ دیے، لوگوں نے اسے بھی تکالیف دیں، لیکن وہ اپنے پیغام دینے سے پیچھے نہ ہٹا۔ اے میرے حبیب، لوگ تجھے بھی تنگ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا نام اسی کا رہے گا جو میرا بن کے رہے گا، جو میرا نافرمان رہے گا میں اس کے نام و نشان کو مٹا دوں گا، جو میں اس کے نام و نشان کو مٹا دوں گا۔ تو اللہ کے بن کے رہیں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مان کر چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی اس دنیا کے اندر کوئی مقام رہے گا۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی میں وقت گزرا تو پھر یاد رکھنا ہمارا نام و نشان بھی آخر مٹنے والا ہے۔ اللہ کے حکموں میں سے، نبی کے حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس طرح ابھی آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ میرے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان ستاروں کی قدر و منزلت ہم سب پر لازم ہے۔ آج 20 رجب المرجب ہے، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر 21 اور 22 رجب، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح شام، سیاست کے امام، اس امت کے ماموں، اس امت کے ماموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی، ابو سفیان کے بیٹے، کاتب وحی، یہ ساری باتیں یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا تھا، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد ایک دوسرے کا دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں۔ حضرت امیر معاویہ فاتح شام، 64 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے، فتوحات کا دروازہ جن کے دور کے اندر کھلا، کاتب وحی، وہ کہ جنہیں نبی نے کہا تھا اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے 22 رجب المرجب کو، 22 رجب کو۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کل جمعے میں عرض کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنا بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں، کنڈوں کی رسم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے دین کا کنڈا ہو جائے، یاد رکھ لیجئے گا 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ کنڈے بھرنے والے کون ہیں اور کیوں بھرتے ہیں؟ 22 رجب کو کنڈے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں بھرے جاتے ہیں، منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کہ ان کی فاتح پڑھ رہے ہیں ہم۔ یاد رکھیں امام جعفر صادق کی پیدائش رمضان کے اندر ہے، حضرت امام جعفر کی وفات شوال کے اندر ہے، رجب کے اندر تو امام جعفر صادق کی کوئی جو ہے وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دشمن ہیں وہ ان کی وفات کی خوشی میں کنڈے بھرتے ہیں اور کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ فاتح پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر نے کہا تھا جسے کوئی پریشانی ہو، جسے کوئی مصیبت ہو، جس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، وہ 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے اور میرے نام کی فاتح پڑھے اور مجھے وسیلہ بنا کر رب سے مانگے، اللہ اس کی مراد پوری کرے گا، اللہ اس کی مشکل حل کرے گا۔ سارے کے سارے من گھڑت واقعات ہیں، من گھڑت واقعات ہیں، اس طرح کا کوئی بھی واقعہ کتب اصل کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک واقعہ وہ نقل کرتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑہارا تھا، لمبا واقعہ ہے،
لمبا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑہارا تھا، امام جعفر صادق اس دور کے اندر حیات تھے، مدینہ منورہ کے اندر یہ بھی رہتے تھے۔ وہ لکڑہارا کثیر العیال تھا، زیادہ اولاد تھی، غربت کا مارا گزارا نہیں ہوتا تھا، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کے اندر چلا گیا، وہاں محنت مزدوری کروں گا، گھر بھی پیسے بھیجوں گا، میرے زندگی کے دن بدلیں گے، لیکن قسمت کا مارا وہاں پہنچا، وہاں بھی اس کے حالات نہ سنورے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ادھر اس کی بیوی پریشان، ادھر لکڑہارا پریشان۔ آخر ایک دن اس کی بیوی نے وزیر کی بیوی کی نوکری اختیار کر لی، وزیر کے محل میں اس نے جھاڑو دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ وزیر کے محل کے صحن کے اندر جھاڑو دے رہی تھی کہ ادھر سے امام جعفر صادق کا گزر ہوا۔ امام جعفر صادق نے اپنے رفقا سے پوچھا، اے رفقا مجھے بتاؤ آج کون سا مہینہ ہے؟ رفقا نے کہا رجب کا مہینہ ہے۔ پوچھا تاریخ کون سی ہے؟ کہا 22 رجب تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ سنو، آج جو کنڈے بھرے گا اور میرے نام کا وسیلہ دے کر رب سے مانگے گا، اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا، اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ اس عورت نے اس گفتگو کو سنا، امام جعفر صادق روانہ ہو گئے، وہ عورت بھاگی گئی، بازار سے کنڈوں کا انتظام کیا، آئی کنڈے بھرے، کنڈے بھرنے تھے، حضرت امام جعفر صادق کا وسیلہ دے کر اس نے رب سے دعا کی، ادھر دعا مانگنی تھی، ادھر لکڑہارا دوسرے ملک کے اندر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے کلہاڑی چلائی، دستہ ٹوٹا، کلہاڑی نیچے گری زمین پر، کلہاڑی نیچے گری زمین پر سے آواز آئی، اس لکڑہارے نے سوچا زمین اندر سے خالی ہے، اس نے زمین کو پھاڑ کے دیکھا، اندر شاہی خزانہ تھا، وہ سارا شاہی خزانہ اس نے اٹھایا، جانوروں پر لادا، واپس مدینہ منورہ آیا اور اس وزیر کے سامنے اپنا محل بنایا۔ ایک دن وزیر کی اہلیہ بالاکونی کے اندر گئی، سامنے خوبصورت محل کو دیکھا، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کسی نے بتایا تمہارے گھر کے اندر جو عورت جھاڑو دیتی تھی اس عورت کے شوہر نے یہ محل بنایا ہے۔ وہ وزیر کی ملکہ کہتی ہے آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس یہ دولت آئی کیسے؟ اس کے پاس یہ سارے مال و دولت آئی کیسے؟ وہ وزیر کی بیوی اس عورت کو اپنے محل میں بلاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ سارا ماجرا کیسے ہوا؟ وہ کہتی ہے میں نے امام جعفر صادق کا واسطہ دے کر 22 رجب کو کنڈے بھرے تھے، رب نے میری دعا کو سنا اور میرے حالات پھیر دیے۔ یہ سارا ایک من گھڑت واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ خدارا 22 رجب المرجب کو کنڈے پکانے والا وہ امیر معاویہ کا دشمن ہے۔ میں واضح بات کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، اس کیمرے کی وساطت سے اور لوگ بھی سنیں گے۔ 22 رجب المرجب کو جس نے کنڈے بنائے وہ یاد رکھ لے کل قیامت کے دن وہ نبی کے سامنے کیا جواب دے گا کہ میں امیر معاویہ کی وفات پر خوش ہوا تھا۔ اس دن آپ کے گھر میں کوئی بھی کھانا پکانے کی چیز آئے، کوئی بھی چیز آئے، نہ آپ بنائیں، اللہ کے راستے میں دینا ہے آج دیں، اللہ کے راستے میں دینا روز دیں، صبح شام دیں، ہر روز دیں۔ جو ہر روز دیتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ 22 رجب کو بھی دے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 22 رجب کو مخصوص کنڈے بنانا، شام کو اب کنڈوں سے ہٹ کرنا، باربیکیو آ گیا ہے، باربیکیو مناتے ہیں، اب پارٹیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں۔ خدارا یہ سارا کا سارا امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں دشمنان اسلام نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور آج مسلمان بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے ان رسموں کو اپنا رہا ہے۔ خدارا ایسا ظلم نہ کریں، ہم پہلے ہی اعمال کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اس امت کے ماموں ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کے کفن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ساتھ گئے تھے، ناخن مبارک ساتھ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک جنہیں عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، مانا کہ ان کے بیٹے نے مسند خلافت کے اوپر بیٹھنے کے بعد بڑا ظلم کیا، نواسہ رسول کو شہید کروانے میں کہیں نہ کہیں ان کا کردار، ہم ان کی سائیڈ نہیں لیتے،
لیکن ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے والد گرامی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، بیٹے کی غلطی کی وجہ سے باپ پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ وقت آخر تک جن کے ہاتھ پر حسن و حسین نے بیعت کیے رکھی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں، میرا یہ نواسہ میری امت کے دو گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا، دو گروہوں کے درمیان سلو ہوگی۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کچھ لڑائیاں ہوئی تھیں، لیکن یہ لڑائیاں ان کے باہمی اختلافات کیا تھے، رائے کے اختلافات تھے، وہ ہوئی تھیں، لیکن ان لڑائیوں کو بنیاد بنا کر ہم کسی کی بھی کردار کشی نہیں کر سکتے، کسی کی بھی کردار کشی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے 22 رجب المرجب کو اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنی اولاد کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔